السلام علیکم، میں سید خالد گرددی اور آپ اسٹیٹ ویوز دیکھ رہے ہیں۔ آج ماریہ اقبال ترانہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ماریہ صاحبہ نے MBA کیا ہے انگلینڈ سے، مظفر آباد سے ان کا تعلق ہے۔ پیپلز پارٹی میں یہ تھیں اور ایک سماجی شخصیت کے طور پر تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے بھی ایک دلیر آواز ہمیں سنائی دیتی ہیں۔ تو ایک کمیشن رہا خواتین کا، اس کی بھی یہ چیئر پرسن رہی ہیں۔ تو خوش آمدید ماریہ صاحبہ۔ تھینک یو ویری مچ۔ یہ بتائیں کہ آپ کا فیملی کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ کیا ہے؟ کتنے بہن بھائی ہیں آپ لوگ؟ اور آپ کے والد صاحب چونکہ جرنلسٹ رہے ہیں۔ میرے والد صاحب جرنلسٹ تھے اور ہم 5 بہنیں 1 بھائی ہیں، اور مظفر آباد سے ہمارا تعلق ہے۔ مظفر آباد میں بوتھ مائی پیرنٹس ور بورن دیر، اور اسی طرح سے جی۔ تو بہنیں کیا کر رہی ہیں؟ بہنیں کیا کر رہی ہیں، ایک جی وہ بھی مختلف شعبہ جات سے منسلک ہیں۔ 2 بہنیں باہر ہوتی ہیں، 2 یہاں پر ہوتی ہیں، اور ماشاءاللہ سب نے باہر سے ڈگریاں لی ہیں اور پڑھائی بھی سب نے باہر سے کی ہے، اور UN کے ساتھ کام کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک یورپ کی ٹاپ کمپنی ہے، ایک بہن ان کے ساتھ کام کر رہی ہیں۔ ہاں، ایک مریم کا پروفائل ہم نے سنا، بڑا مزہ آیا ان کو ان سے مل کے۔ یہ بتائیں کہ ینگ ایڈیٹر رہی ہیں آپ اپنے والد صاحب کے ہفتہ روزہ کی، یہ جو ہے نا AI نے مجھے بتایا۔ اچھا، تو یہ جو ہے نا ایکسپیرینس ہم کر رہے تھے تو وہاں سے پتہ چلا، تو آپ بتائیں۔ جی، ایسا تھا کہ میں چھوٹی تھی جب والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو مجھے یاد ہے کہ اس زمانے میں بس جیسے ہوتا ہے اخبار کے ایکریڈیشن کسی کو ٹرانسفر کرنا تھا، کیونکہ والد صاحب کا ایک بڑی کنٹریبیوشن تھی انٹرنیشنلی بھی، UK سے بھی، لندن سے بھی اخبار نکلتا تھا، تو وہ اسی میں ایکریڈیشن کے چکر میں سب لوگ پہنچے، پوچھ گچھ اسٹارٹ ہوئی۔ تو مجھے یاد ہے کہ مجھے یہ لگ رہا تھا کہ اگر میں بیٹی ہوں مگر میرا بھی کوئی رائٹ ہے کہ کوئی مجھ سے پوچھے کہ اخبار کہاں جانا ہے، کیونکہ اتنا تو ہمارے والد صاحب نے ہماری ٹریننگ کی تھی بچپن سے کہ ہمیں ساتھ بٹھاتے تھے، ساتھ لے کر جاتے تھے، تو بیٹا اور بیٹی میں کوئی فرق نہیں تھا ان کے نزدیک۔ آپ کی امی جو ہے نا وہ مقبوضہ کشمیر سے ہیں؟ جی، میری والدہ، بالکل میری والدہ کے جو تعلق ہے وہ مقبوضہ کشمیر سے۔ ان کے والدین، ان کے جو بڑے تھے وہ مائگریٹ کر آئے تھے، بس شی واز بورن ان مظفر آباد۔ تو ایک بڑی دلیر ریزسٹنس، ایک ریزیلینٹ قسم کا DNA ہے میری والدہ کا کشمیری، تو وہ وہاں اس بیک گراؤنڈ سے ہیں۔ جی، اچھا مجھے یہ بات بتائیں کہ پیپلز پارٹی میں رہی آپ بڑا طویل عرصہ، اور پھر اب جدائی ہوئی ہے ذہنی طور پر، تو مجھے تھوڑا سا اس جرنی کے بارے میں بتائیں جو آپ کا پالیٹکس کے اندر رہا۔ جی، میں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، ہماری ایک خاتون ہیں مظفر آباد سے ہی، وہ میرے والد صاحب کی بہنوں کی طرح، گلزار فاطمہ صاحب۔ گلزار فاطمہ، جی بالکل، ان کے ساتھ ہم نے اپنی کمپین، ہم چھوٹے چھوٹے تھے، اسٹارٹ کیا، جیسے بچیاں ہوتی ہیں، ساتھ اسکول میں پڑھتے تھے ہم، تو اسٹارٹ کیا وہ کچھ عرصے کے بعد۔ پھر اللہ کا شکر ہے کہ MLA کے بھی بہت اچھے عہدے پہ فائز رہی، ساتھ میں ان کا تعلق کیونکہ بیوی کے ساتھ بھی رہتا تھا، ہم بھی ایکٹیویٹیز کو انفارم کرتے تھے۔ مجھے یاد ہے بیوی کی طرف سے ہمیں بھی، مجھے اور مریم کو بھی ای میل شکریہ کی موصول ہوئی، کیونکہ ہم ایکٹیویٹیز پوسٹ کرتے تھے ساتھ میں۔ جو چودھری اسلم صاحب، جی بالکل، چودھری اسلم صاحب جو چیف پروٹوکول آفیسر بھی BB کے رہے، وہ اور ناہید خان اسپیشل انہوں نے ہمیں بلایا، ہم نے ایک ایونٹ کروایا اس وقت یونیورسٹی مظفر آباد میں، ہم خود میرے خیال سے 18-19 سال کے ہوں گے، تو 500 لوگوں کا، اور پھر اس کے اوپر شکریہ کہ ہمیں ای میل آئی۔ ہم اس طرح سے انوالو رہے پولیٹیکلی، ہمارے بیبی اسٹیپس تھے، پر جیسے ہی ہم باہر سے بھی پڑھ کے آئے تو جہاں کیونکہ اس وقت تو بہت چھوٹے تھے، مگر اپنی پڑھائی کو بھی کنٹینیو رکھا، دنیا بھی دیکھی ساتھ ساتھ میں، تو واپس جب آپ کشمیر کو لے کر بیک ٹو ڈپلومیسی میں بھی انوالو رہی ہیں، تو کیسا ایکسپیرینس اور کیا خبر ہے آپ کے پاس؟ جی، واٹ اے ونڈرفل ایکسپیرینس۔ اس میں بہت شکریہ ادا کروں گی بہت سارے لوگوں کا جن کی آلریڈی کاوشیں تھیں اور جو میرے والد صاحب کے کام کو جانتے تھے۔ مجھے آج تک یاد ہے سیفما اور یہ سب لوگ آیا کرتے تھے آزاد کشمیر میں، کیونکہ والد صاحب انٹرنیشنلی بھی کافی پروموٹ کیا کرتے تھے کشمیر، بیانہ بھی جا کے کسی بھی انٹرنیشنل فورم پہ، تو اس وقت بھی جو صحافی آتے تھے یا لوگ آتے تھے تو وہ ضرور کہتے تھے، ملتے تھے، تو وہ جو چیز ہوتی ہے نا انکریجمنٹ جس کو آپ کہتے ہیں، وہ بڑی ضروری ہوتی ہے۔ اور آج بھی میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو ہمارے ینگر جنریشن ہے، مجھے یہ لگتا ہے اگر ہم کہیں پہ پہنچے ہیں یا کوشش کر رہے ہیں، ہماری سب سے بڑی رسپانسبلٹی ہے ان کے اوپر، سر کے اوپر ہاتھ رکھنا، ان کو بھی تھپکی دینا اور اپنے ساتھ چلانا ہے۔ صحیح ہے۔ تو کیسا لگا آپ کو پیپلز پارٹی چھوڑنا اور وجہ کیا تھی؟ دیکھیں جی، ہمارے گھر کی جو لوگوں کے لیے لفظ ہوں گے، پر میری فاؤنڈیشن جو ہے وہ میری انٹیگریٹی اور رسپیکٹ کے اوپر رکھی ہے۔ یہ 2 لفظ نہیں ہیں میرے لیے، 2 لفظ نہیں ہیں۔ صحیح۔ جب بھی ہم گھر سے باہر نکلتے تھے، ہماری والدہ کی ہمیں تلقین ہوتی تھی کہ آپ نے اپنی انٹیگریٹی کے اوپر اور رسپیکٹ کے اوپر
سیلف رسپیکٹ کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنا. ٹھیک ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ جیسے ہی بچہ جب باہر نکلتا ہے اگر اس کی فاؤنڈیشن میں یہ 2 چیزیں ہوں, وہ محنت کرنا ضرور جانتا ہے. جب ظاہر ہے ہم اف آئی لک بیک کریئر کے میرے 25 سال زندگی کے 15 سال کی عمر سے آپ شروع کریں ایفرٹ, اور آپ 25 سال کے بعد پیچھے مڑ کے دیکھیں تو میں نے کبھی بھی زندگی میں نا اصولوں کے اوپر کمپرومائزز نہیں کیے ہیں. صحیح. اچھا, آپ پیپلز پارٹی میں آپ کو کیا ایسا لگتا تھا کہ ہونا چاہیے تھا جو نہیں ہوا, اور آپ کو لگتا کہ چھوڑ دینی چاہیے؟ دیکھیے جی, جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں نا, محنت کر رہے ہوتے ہیں, آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو آپ سے پہلے لوگ کسی جگہ پر بیٹھے نا, ان کا لیڈر ہونا بہت ضروری ہے. اچھا. جو ایک لیڈر ہوتا ہے نا, وہ ایک آنے والی نسل میں سے کسی کو تیار کرتا ہے, وہ اپنے ساتھ لے کے چلتا ہے. ایکچولی لیڈر کی سب سے بڑی کوالٹی یہی ہے کہ جو جہاں پر بیٹھا ہے نا, اپنی طرح کے اپنے 10 طرح کے لوگ بنائے گا. تو جو میں آج یہ سمجھتی ہوں کہ آزاد کشمیر میں لیڈرشپ پیپلز پارٹی کے اندر کا کافی فقدان تھا. اچھا, مجھے ایک بات بتائیں کہ آسیہ اندرابی صاحبہ ہیں, محبوبہ مفتی صاحبہ ہیں, فرنٹ سے لیڈ کرتی ہیں, تو آزاد کشمیر کے اندر ایسا کیوں نہیں ہے کہ خواتین کے اندر وہ لیڈرشپ کوالٹی نہیں ہے, یا پھر ان کو موقع نہیں ملا؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ چیز سمجھنے کے لیے بھی نا انسان کا لیڈر ہونا بہت ضروری ہے. جو میں نے آپ کو کہا نا, لیڈرشپ کا فقدان, کیونکہ یہ لیڈرشپ کوالٹی جو ہوتی ہے نا, یہ ان بلڈ ہوتی ہے آپ کے اندر. ایسا نہیں ہے کہ عہدوں کے لیے آپ نے پیسے پکڑے اور کسی کو عہدے پہ لگا دیا. اس نے کیا کرنا ہے, اس کو کیا پتا کہ بندے کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, یا میں نے اس کو برداشت. وہاں سے تو کمپٹیشن شروع ہوتے ہیں, وہاں سے تو مافیاز بننا شروع ہوتے ہیں. وہاں پہ تو پھر کمیشن بیس جاب کے اوپر آپ تعینات ہوئے ہیں, تو آپ کو کیا پتا کہ آپ نے ملک کو قوم کی کیسے خدمت کرنی ہے, لوگوں کو آگے کیسے لے کر آنا ہے. جب خواتین کی اپروچ یہ ہوگی کہ جی ہم نے جمپ کرنا ہے اور اسپیشل سیٹوں کے اوپر آ جانا ہے, تو پھر کون سی لیڈرشپ, کیسی لیڈرشپ ہوگی؟ نہیں, خواتین کی اپروچ کبھی بھی ایسی نہیں ہے. آج میرے خیال ہے پورے پاکستان میں, میرا نہیں خیال ہے کہ میں نے کسی چپے میں ایز اے سیاسی ورکر جو ہے پیپلز پارٹی کے لیے کمپین نہ کی ہو, کچھ بھی مس کیا ہو. ٹھیک ہے, میں آج بھی کہتی ہوں ہماری کشمیری عورت کا جو ڈی این اے ہے, ویسا ڈی این اے کہیں پر بھی نہیں ہے. وٹ اے ریزیلینٹ وومن, وٹ این انٹیلیجنٹ وومن. آپ ان کو مٹی کے ڈھیر پہ بھی بٹھائیں تو یہ اس کو بھی سونا بنا دیتی ہیں. صحیح ہے. مسئلہ سارا یہی ہے کہ اس چیز کو پہچانا نہیں جاتا, عورت کے ساتھ مقابلہ جاری رکھا جاتا ہے. تو اس عورت کے ساتھ نا مقابلہ کرنا چھوڑ دیں. میں کہتی ہوں یہ آپ کی نسلیں سنوار دیں گی. آپ عورتوں کو آگے لے کر آئیں, ان کو اپرچونیٹیز دیکھیں. ابھی جو ہمارے بعد جو خواتین آ رہی ہیں, بچیاں آ رہی ہیں, میں تو زندگی میں یہ چاہتی ہوں کہ ماریہ اقبال ترانہ اکیلی نہیں ہونی چاہیے. ماریہ اقبال ترانہ کہیں پر پہنچے تو ماریہ اقبال ترانہ کے ساتھ 100 ماریہ اقبال ترانہ مجھ سے بھی بہتر ہونی چاہیے. تو یہ میری لائف کا ایک ایم ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ ابھی جو ہم فائٹ کر رہے ہیں لائف میں یا ابھی اس معاشرے میں رائٹس کے لیے, اب ہمارا ٹائم جو ہے نا اٹس اوور. تو آپ کو لگتا ہے کہ مسلم لیگ آپ کی توقعات پہ پورا اترے گی؟ میں بہت خوش ہوں اپنے فیصلے کے اوپر. میں بہت شکر گزار ہوں. پاکستان میں بھی جو مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ ہے, میاں نواز شریف صاحب کی, شہباز شریف صاحب کا, مریم نواز شریف صاحبہ کا, خواجہ آصف صاحب کا, پھر اس کے علاوہ آپ کی سینیٹر صادق صاحبہ کا جو انکریجمنٹ, اور ہماری آزاد کشمیر سے جو لیڈرشپ ہے, شاہ غلام قادر صاحب, طارق فاروق صاحب, نجیب نکی صاحب اور افتخار گیلانی صاحب, سب نے جو انکریجمنٹ اور جو عزت دی ہے, تو مجھے زندگی میں یہ چیز محسوس ہوئی ہے کہ محنت کرنا ہمارا اپنا کام ہے, پر لیڈرشپ کی طرف سے ایک چھوٹی سی انکریجمنٹ آنا یہ ان کا کام ہے. چلے ہم آتے ہیں ذرا آپ کے اس کام کی طرف جو کمیشن کی چیئرپرسن کے طور پر آپ نے کیا. جی بالکل. تو وہ اپائنٹمنٹ کیسے ہوئی اور اس کے بعد کیا ہوا؟ جی ایسا تھا کہ اس میں تو ظاہر ہے آپ اپلائی کرتے ہیں جب کمیشن کا ہوتا ہے. مجھے آج تک یہ بھی یاد ہے کہ ہمارا انٹرویو ہوا تھا اور اس میں کافی آزاد کشمیر سے خواتین, ہم ادھر ہی آئے تھے اسلام آباد میں انٹرویو دینے کے لیے. تو اللہ جنت نصیب کرے, سکینہ بخاری آنٹی تھیں اور باقی اور بہت سارے لوگ تھے. نجمہ شکور صاحبہ تھیں, نجمہ شکور صاحبہ بھی فوت ہو چکی ہیں. تو جب ہم آئے تھے تو اس میں مطلب انٹرویو میں جب ہم نے پاس کیا تو اپوائنٹمنٹ ہوئی, وہ بھی نواز شریف صاحب کے سگنیچرز کے ساتھ تھی. بالکل وہ انٹرویو تھا. اور پھر اس کے بعد یہ تھا کہ کیونکہ آزاد کشمیر میں اس طرح سے سیٹ اپ نہیں تھا, مگر پوری ہم نے کوشش کی کہ اگر سسٹم اس طرح سے فیوریبل نہیں ہے
تو مجھے جو پورے پاکستان میں حوصلہ افزائی اور محبت ملی، میرا خیال ہے کہ وہ اپنی محنت کے طور پہ ہی ملی، اس لیے کہ لوگ کہتے تھے کہ یہ وہ واحد کمیشن کا آفس ہے جس میں چیئر اور ٹیبل بھی نہیں ہے، پر جو چیئر پرسن ہے وہ ہر وقت بہت ایکٹیو رہتی ہے. تو بس یہ صرف کیا ایسا تھا جس کے اوپر آپ کو فخر ہے اس ٹائم کے دوران، اور کیا ایسا ہے کہ جس کے اوپر آج فکر مندی ہے کہ وہ ادھورا رہ گیا؟ ہاں، جب میں اپنی خواتین کو دیکھتی تھی، ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ کشمیری خواتین بہت امیزنگ ہیں، محبت کرنے والی ہیں، محنت کرنے والی ہیں. تو اگر کبھی ان کے ساتھ کچھ ایسا واقعہ ہو بھی جاتا تھا تو سوسائٹی کا ایک پریشر اور جو ڈر تھا، اور ان کو ان کے رائٹس کے بارے میں بتانا، جو کہ مجھے افسوس ہوتا تھا، کیونکہ ہم کہنے کو تو 88% بچیاں آج بھی پرائمری تک پہنچتی ہیں آزاد کشمیر میں، مگر آپ کو آپ کے بیسک حقوق پتہ نہ ہونا، وہ یہ اندیہ دیتے تھے کہ کہیں نہ کہیں کمی رہ گئی ہے، اور کمی سسٹم کی طرف سے رہ گئی ہے. یہ ان کی تربیت میں کمی نہیں ہے، سسٹم کی نالائکی ہے، سسٹم کی طرف سے نہیں ہو سکا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ آگے جو آنے والی نسلیں ہیں، بچیاں ہیں، ان کا خیال رکھنا حکومت کی ذمہ داری ہونی چاہیے. ان سسٹم کو اتنا مضبوط بنانا چاہیے کہ جو کشمیری خواتین کا ٹیلنٹ ہے یہ ابھر کر سامنے آ سکے، وہ اپنے لیے معاشرے میں ایک اچھا کردار. اچھا، آپ کے اور ہمارے کولیگ ہیں ترکی میں افتخار گیلانی صاحب، جی وہ پوچھ رہے ہیں کہ اس ریجن میں نا ایسے کمیشنز کے اوپر تنقید کی جاتی ہے کہ ان کے پاس اختیار نہیں ہوتا، ان کے پاس کرنے کو کچھ بھی نہیں ہوتا. جی، تو اس تنقید کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اور اس کا جواب کیا دیتی ہیں آپ؟ ایسا ہے کہ ہم تو ایک انڈر ڈیولپ کنٹری ہیں. اگر انڈر ڈیولپ کنٹری میں کوئی ایک سسٹم ڈیولپ بھی ہو جاتا ہے نا، کسی کی بنیاد رکھی جاتی ہے، آپ اسی وقت اس سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ UK لیول کا یا یورپ لیول کا یا امریکہ لیول کا کام کرنا شروع کر دے گا. جب آپ نے بنیاد رکھنی ہے، اس کے بعد تھوڑا سا ٹھہرنا ہے، پھر اس کے اوپر کام کرنے، پھر آنے والوں کو انکریج کرنا ہے، وہ اس پہ تھوڑا سارا کام کریں. تو میرے خیال سے اس انڈر ڈیولپ پورا سب کانٹیننٹ کیا پورے ساؤتھ ایشیا کا تھوڑا سارا مسئلہ جو ہے نا وہ اڈیپٹیبلٹی ہے. تو انشاءاللہ وقت کے ساتھ میرے خیال سے کہ اس طرح کی انسٹیٹیوٹس ہیں وہ اپنا رول ضرور پلے کریں گے. اچھا، یہ جو آپ کمپین کرتی رہی ہیں ایجوکیشن کے لیے بھی دور دراز ایریاز کے اندر، تو کیا رزلٹ نکلا، کیا پایا، کیا کھویا اس کمپین کے دوران؟ جب آپ نے بچیوں کو دیکھا کہ LOC کے اوپر وہ کسی ایسی ماحول میں ہیں کہ جہاں پہ گن گرج ہے اور اس کے باوجود انہوں نے پڑھنا جانا ہے، وہ چاہے بچے ہیں، تو کیا ایکسپیرینس رہا آپ کا؟ اور پھر آپ کا یہی ایکسپیرینس پاکستان میں بھی ہے، تو اس کا کمپیریزن بھی کیا ہے آپ کے پاس؟ خالد صاحب، سب سے پہلی چیز جو میں اس کو دیکھتی ہوں نا، اپنے 11-12 سال پہلے کے جرنی کو، اس میں سب سے جو اہم چیز جو پائی وہ میں نے اپنا آپ پایا، کیونکہ ایک ریئلٹی چیک آپ خدا کی طرف سے ملا کہ ہم کس طرح کے لوگ ہیں اور لوگ کس طرح سے سروائیو کرتے ہیں. بڑا آئی اوپننگ قسم کے ایکسپیرینسز تھے کہ بہت دور دراز جب میں جاتی تھی تو کمپین کرنے کے لیے، تو اکثر لوگ کہتے تھے نا جی ایک اسکول بہت دور ہے، تسا نہ پہنچ سکتے. جب لوگ کہتے تھے تسا نہ پہنچ سکتے تو میں کہتی تھی بس میں نے وہیں پہ پہنچنا ہے. تو اسی طرح ہم 2 دن میرے خیال سے واک کر کے اسٹے کر کے، مسافت ہے دھنیال، ابھی تو میرے خیال سے سڑک بھی تھوڑی نکل گئی ہوگی، اس زمانے میں صوبائی سے بھی اوپر کافی دور ایک اسکول ہوا کرتا تھا. اس اسکول میں پہنچے تو کلر پینسلز اور کاپیز بچوں کے لیے لے کے گئی تھی. جب کلر پینسلز ان کو دیں تو ٹیچر وہ سب خاموش تھے بچے. تو میں نے کہا کہ کچھ ایکسپریشنز نہیں ہیں، کچھ نہیں ہے. تو ٹیچر نے مجھے بتایا کہ ایکچولی ان کو کلرز کے نام پتہ ہیں کہ یہ یلو ہے، یہ ریڈ ہے، مگر آج انہوں نے زندگی میں پہلی دفعہ ان کو ٹچ کیا ہے، ان کو آج پہلی. تو وہ میرے لیے بڑا ایک آئی اوپننگ ایکسپیرینس تھا. اس کے بعد میں نے اس کو موٹیویشن بنایا، میری لائف چینج ہوئی. اس کے بعد اس کو جاری رکھنا چاہیں گے یا اس کا کوئی میکینزم بنایا آپ نے؟ زندگی میں جاری رکھیں گے. افتخار گیلانی صاحب کی کہ میکینزم نہیں بنتا، ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتی ہے. نئی چیزوں کو بالکل کریں گے، کیونکہ وہی بات ہے کہ زندگی میں آہستہ آہستہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، مگر ایک وقت ہوتا ہے جب کہ چیزیں بہتر کی طرف جانا شروع ہوتی ہیں. اور میرا خیال ہے اس میں سب آپ لوگ بھی اپنا ساتھ ساتھ رول پلے کریں تو چیزیں بہت بہتر طریقے سے ہو سکتی ہیں. صحیح ہے. اچھا، AJK کے اندر جو آپ کی نظر آ رہی ہے نا سیاسی تقسیم، اور پھر یوتھ جو ہے نا وہ اس سے ڈس انگیج ہو رہی ہے پولیٹیکل پارٹیز سے. ایک ٹائم تھا نا MSF PSF، اب بھی ہے، لیکن وہ اس میں جوش و جذبہ یا وہ تربیت یا وہ کارکنان جو جن کو کہتے ہیں وہ تو ختم ہو گیا. بالکل. تو کیا کردار ادا کر سکتی ہیں خواتین اس کو بریچ کرنے کے لیے؟
جس خلاف دیکھیں ہاں پارٹیز میں مینیفیسٹو خواتین کے حوالے سے بہت ایک کلیئر ہونا چاہیے، کیونکہ جو عورت بچے کی اپنی تربیت گھر میں کر سکتی ہے نا، اگر اس کے پاس یہ اویئرنیس ہوگی کہ ہمارے رائٹس کیا ہیں، اس کو اس طرح کی اہمیت مل رہی ہے اور وہ بچے کو یہ بتائے گی، تو میرا خیال ہے کہ ہمارا سوشل فیبرک کہیں نہ کہیں ڈسٹرب ہو چکا ہوا ہے۔ ہم ساری چیزیں بھی گورنمنٹ کے اوپر نہیں ڈال سکتے ہیں، ہم ساری چیزیں بھی اپنی سوسائٹی کے اوپر بھی نہیں ڈال سکتے ہیں، کہیں نہ کہیں ہمارے گھروں کا ماحول بہت ڈسٹرب ہے۔ اب اس کے جو ریزنس ہیں آپ کو پتہ ہے، 2005 ارتھکویک سے پہلے ہمارے ہاں وی ور بین نون ایز اے موسٹ ہاسپٹیبل پیپل، جو کہ مہمان نوازی میں مشہور تھے، اخلاقیات میں بہت آگے تھے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ نیچرل ڈیزاسٹرز کی وجہ کے بعد بھی ہمارا سوشل فیبرک تھوڑا سا ڈسٹرب ہوا ہے، اس میں ریہیبلیٹیشن سینٹرز کا ایک تھوڑا سا رول ہونا چاہیے تھا، مگر انشاءاللہ جب بھی زندگی میں موقع ملتا ہے، ابھی بھی جب زندگی میں موقع ملتا ہے تو ہم پوری کوشش یہ کرتے ہیں کہ اپنے ساتھ لوگوں کو سکھائیں۔ اچھا ذرا یہ بتائیں کہ ہراسمنٹ ایک بڑا سبجیکٹ ہے جو خواتین کے ساتھ جڑا رہتا ہے، مردوں کو تو آپ لوگ کہتے ہیں نا ان کی تو ہراسمنٹ ہوتی نہیں، لیکن مجھے ایک بات بتائیں، آپ چونکہ خود بہت شور شرابہ کرتی ہیں لوگوں کے ساتھ ہراسمنٹ کے اوپر، تو آپ اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ کو اس ساری زندگی کے اس فیزز سے گزرنے کے دوران کب اور کیسے ہراسمنٹ کا سامنا ہوا اور آپ نے کیسے اس کو ڈیل کیا؟ آن سیورل اوکیزنس ہوا، بہت ساری جگہوں پہ ایسا تھا کہ مجھے یہ لگتا تھا کہ لوگ جب ہم کمپلین کرتے تھے اس وقت اویئرنیس کا جو میڈیم تھا بہت ڈفرینٹ تھا، ڈاؤن تھا، لوگ اس کو بہت مائنڈ کرتے تھے، لوگ اس چیز کو سیریس نہیں لیتے تھے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں نا اگر 15 سال کی بچی اپنا ایک جرنی اسٹارٹ کرے گی تو وہ اس کو مختلف مراحل سے گزر کے یہاں تک پہنچے گی۔ تو جن چیزوں سے ہم گزرے، جو خواتین کے لیے، جو کمیشن کے لیے میں نے اسٹرگل کی، آئی وانٹیڈ ٹو بی اے پارٹ آف دیٹ کمیشن جسٹ بیکاز کہ میک شیور کہ جو ہمارے ساتھ ہوا وہ آنے والے بچوں کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، ان کے پاس وہ کانفیڈنس ہونا چاہیے، ان کے پاس وہ تربیت ہونی چاہیے جس کے اوپر وہ کیا آپ کو لگتا ہے کیا مربوط پلیٹ فارم ہے ایسا جہاں پہ خواتین تو کریں مرد بھی کریں؟ اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ بھی بات بہت ہم اگنور کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ خواتین کے ساتھ، ہماری سوسائٹی میں نا ہمارے مردوں کے ساتھ بھی بہت ہراسمنٹ ہوتی ہے جی، اور بڑے ڈفرینٹ لیول کی ہوتی ہے۔ آپ آفیسز میں دیکھیں بعض دفعہ لوگوں کو بہت مینٹل ہراسمنٹ کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، فزیکل ہراسمنٹ ایز ویل۔ ہمارے انسٹیٹیوٹس میں ینگ جو لوگ ہیں ان کو، چاہے وہ لڑکیاں ہیں یا لڑکے ہیں، ان کے اوپر بہت ڈفرینٹ قسم کی پریشرز ہیں، اور یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، پھر اس کے بعد سوسائٹی کا پریشر ہے، وہ بولتے نہیں ہیں ایگزیکٹلی۔ ہمارے مردوں کا یہ کہ ہمارے مردوں کو یہ بتایا ہوا ہے کہ نہیں تم مرد ہو، تم بتا نہیں سکتے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، وہ بھی انسان ہے، اور انسان کے ساتھ یہ کہ کچھ اس طرح کا حادثہ ہوتا ہے تو پھر وہ بہت اس کے جو آفٹر افیکٹس ہیں وہ بہت جنریشنز تک دیکھے جاتے ہیں۔ تو پروٹیکٹ کرنا جو ہے وہ مرد اور عورت اور بچے اور بیچی دونوں کو ضروری ہے۔ صحیح ہے جی۔ اچھا، یہ جو آپ اس موضوع پہ بھی کام کر چکی ہیں اور آپ نے دیکھا ہے جو ہراسمنٹ ہے گھروں کے اندر جس درندگی کا شکار ہو رہی ہوتی ہیں خواتین، تو ان کے پاس ایسا کیا آپ کو لگتا ہے کہ پلیٹ فارم ہونا چاہیے جہاں پہ وہ اپنی بات کریں؟ اور اے جے کے اندر مختلف جگہوں پہ انہوں نے کوشش کی تھی کہ یہاں پہ آ کے بات بتائیں، اور اس طرح کی ہم سنتے رہتے ہیں مظفر آباد میں، آگے دوسرے شہروں میں، لیکن وہ کوئی مؤثر نظام نہیں بن پا رہا۔ میرا خیال ہے کہ بہت جگہوں پر اسٹرگل ہو رہی ہے، لوگوں کو اویئر کرنا ایکچولی سب سے بڑا جو ہے نا وہ چیلنج تھا، اور ابھی بھی چیلنج ہی ہے، کیونکہ لوگوں کے کو یہ بتانا کہ آپ کے رائٹس ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہیراسمنٹ از اے چیلنج، بیکاز جتنا لائٹ لیا جاتا تھا اس چیز کو، جیسے اگر ہم کبھی کسی کو جا کے بتائیں بھی کہ یہ اس مرد نے بات جو آپ کے بارے میں کی وہ اتنی آسان نہیں ہے کسی کے لیے کہنا، کیونکہ جب ایک عورت اپنا گھر چھوڑتی ہے، کام کے سلسلے میں باہر نکلتی ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ اس کا سب سے بڑا چیلنج یہی ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایسے لوگوں کے پاس جو گھر کا ماحول پروٹیکٹڈ ہے، باہر آپ کو نہیں پتا کہ طرح طرح کے پریڈیٹرز بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ سب سے بڑا چیلنج ہے ہمارے مردوں کو یہ بتانا، سکھانا کہ جو بھی اپنے گھر سے کسی بھی مجبوری سے باہر نکلیں، آپ اس کو عزت دیں اور اس کی عزت کا خیال رکھیں اور اس کو محفوظ ماحول دیں۔ اچھا، اب چونکہ سوشل میڈیا ہے اور سوشل میڈیا کے اوپر یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ اپنی کوئی چیز پوسٹ کر رہے ہیں یا آپ اپنی کوئی چیز بیان کر رہے ہیں، تو اس کے اوپر ایک تاثر قائم کر لیا جاتا ہے۔ اس کا یہ ہے کہ اسپیشلی خواتین کو تو بہت زیادہ اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ جی
ان کا ایک جو تاثر بنایا جاتا ہے بالکل وہ اس طرح کا نہیں ہوتا. میں اس ماریہ اقبال ترانہ صاحبہ کو جاننا چاہتا ہوں جو کہیں کھو گئی ہے. اچھا وہ کون ہے؟ ان سے ذرا ملائیں. ان سے ملوائیں. مائی گاڈ کنگ ہو گئی ہیں. یہ ایک ہوتا ہے نا انسان کے اندر کا بچپن یا ایک بڑا معصوم سا انسان ہوتا ہے. I think I always wanted to be an artist. وہ this is by choice کیونکہ آپ جب چھوٹی عمر سے انجسٹس فیس کرتے ہیں تو آپ چاہتے نہیں ہیں کسی ایسے کام میں آنا, پر قدرت بار بار آپ کو ملا کے وہیں پہ پہنچا دیتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ زندگی میں قدرت نے آپ کے لیے ایک مشن رکھا ہوا ہے. تو اگر یہ تمام کام نہ ہوتے تو میں اس کے علاوہ ایک آرٹسٹ ہوتی, کیونکہ میرے ایک اندر کا ایک آرٹسٹ ہے جو لکھاری ہے, جو لکھنا اور سمجھنا جانتا ہے, ہاں, اور جو نیچر لور ہے. آئی لو نیچر. فطرت سے مجھے بہت محبت ہے, اور اس فطرت کے اندر جتنے بھی انسان ہیں ان انسانوں سے محبت, ہمدردی, رحم دلی ہے. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ چلیں ایک مشن تو زندگی کا مقصد تو ساتھ ساتھ چل رہا ہے, پر وہ جو اندر کا انسان ہے وہ کبھی بھی نہیں کھونا چاہیے. اچھا, جاتے جاتے آپ سے آخری سوال ہے, اور چونکہ ہمارا ٹائم اینڈ ہو رہا ہے, تو یہ بتائیں کہ مسلم لیگ سے آپ کو کیا توقع ہے؟ آپ کو ڈائریکٹ اسمبلی میں جانے کی کوشش کریں گی یا کس کمٹمنٹ کے اوپر آپ آگے بڑھ رہے ہیں؟ نہیں, کمٹمنٹ کچھ بھی نہیں ہوتی خالد صاحب. کمٹمنٹ آپ کا کام ہوتا ہے, آپ نے اپنا 100% دینا ہوتا ہے. اگر آپ ایک اچھی لیڈرشپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ ڈیسائیڈ کرنا لیڈرشپ کا کام ہوتا ہے. ہمارا کام زندگی بھر ہمیشہ سے محنت کرنا رہا ہے اور رہے گا, کیونکہ یہ میری ڈی این اے میں ہے کہ مجھے پتا ہے کہ آپ نے کسی کو کہنا نہیں ہے کہ مجھے یہ لگا دیں, مجھے وہ لگا دیں, تو پھر کیا ہوگا آپ کا؟ نہیں, میں زندگی میں نا قدرت کے فیصلوں کا انتظار کرنے والی عورت ہوں. ایسے نہیں, زندگی میں جو ہے نا بہت نہ تیز چلنا نہ بھاگنا کچھ بھی نہیں ہے. مجھے پتا ہے کہ میں قدرت کے فیصلوں پہ چلنے والی عورت ہوں, وہی رہوں گی. اچھا, آپ نے ایک بات گول کر دی تھی, وہ میں نے پوچھا یہ تھا کہ آپ بیک ٹو ڈپلومیسی کے اندر اب کشمیر کی کیا خبر ہے. یہ اب دوبارہ نہیں پوچھتے, اس کے اوپر انشاءاللہ ہم دوبارہ اکٹھے ہوں گے, کیونکہ یہ پورا ایک سبجیکٹ ہے جو کسی کو نہیں پتا کہ پردے کے پیچھے کیا چیز ہوتی ہے اور کیسے ہوتی ہے. تو اس پہ اوپر دوبارہ انشاءاللہ اکٹھے ہوں گے. فی الحال اسٹیٹ ویوز کا ساتھ دینے کے لیے شکریہ. تھینک یو. بہت شکریہ.